ایک روایت کے مطابق ابتر دینی نام کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک خدا رسیدہ عالم شیخ ادابالی رہا کرتے تھے۔ عثمان غازی اپنی نو عمری کے زمانے میں ان کی خدمت میں اکثر حاضر ہوتے رہتے تھے۔ ان کی ایک نہایت حسین لڑکی تھی جس کا نام مال خاتون تھا۔ ایک روز اتفاق سے عثمان کی نظر اس پر پڑ گئی اور وہ دیکھتے ہی اس پر فدا ہو گئے۔ اس سے نکاح کا پیغام دیا، لیکن شیخ ادابالی چونکہ درویشانہ زندگی بسر کرتے تھے، اس لیے فرق مراتب کا لحاظ کر کے انہوں نے اس پیغام کو قبول نہیں کیا۔ 2 سال تک عشق محبت کا یہ سلسلہ برابر قائم رہا اور عثمان نے شیخ کے گھر کی آمد و رفت جاری رکھی۔ اس درمیان چند اور ترک سرداروں نے بھی جو طاقت اور وجاہت میں عثمان غازی سے بڑے ہوئے تھے، مال خاتون سے شادی کی خواہش کی، لیکن شیخ ادابالی نے ان کو بھی صاف انکار کر دیا۔ بالآخر جب ایک رات عثمان شیخ ادابالی کے یہاں مقیم تھے، انہوں نے یہ عجیب و غریب خواب دیکھا کہ ایک چاند ہلال بن کر شیخ ادابالی کے سینہ سے نکلا اور رفتہ رفتہ بدر کامل بن کر ان کے سینے میں اتر آیا۔ پھر ان کے پہلو سے ایک زبردست درخت نمودار ہوا جو بڑھتا ہی چلا گیا، یہاں تک کہ اس کی شاخیں بہروبر چھا گئی۔ درخت کی جڑ سے نکل کر دنیا کے 4 بڑے دریا دجلہ، فرات، نیل اور ڈینو بہہ رہے تھے، اور 4 بڑے بڑے پہاڑ کوہ کاف، کوہ بلکان، کوہ تور اور کوہ اٹلس اس کی شاخوں کو سنبھالے ہوئے تھے۔ دفعتاً ایک نہایت تیز ہوا چلی اور اس درخت کی پتیوں کا رخ جو شکل میں تلوار سے مشابہ تھی، ایک عظیم الشان شہر کی طرف ہو گیا۔ یہ شہر جو 2 سمندروں اور 2 بر اعظموں کے اتصال پر واقع تھا، مثل ایک انگوٹھی کے دکھائی دیتا تھا جس میں 2 نیلم اور 2 زمرد جڑے ہوئے تھے۔ عثمان اس انگوٹھی کو پہننا ہی چاہتے تھے کہ ان کی آنکھ کھل گئی۔ بیدار ہونے کے بعد انہوں نے یہ خواب شیخ ادابالی سے بیان کیا۔ شیخ نے اس میں عثمان کے شاندار مستقبل کی تعبیر دیکھ کر نیز اسے اشارہ غیبی سمجھ کر مال خاتون کو اس کے نکاح میں دے دیا، اور آگے چل کر انہی کی نسلوں نے 3 بر اعظموں پر 600 سال تک شان و شوکت کے ساتھ حکومت کی۔